آج ہمارا 19واں روزہ ہے. اس 19 روزے کو ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے. وہ راز میں آج دینا چاہتا ہوں. ایک راز کے ساتھ گزارنا ہے. اللہ سے 2 رزق مانگنے ہیں. اے اللہ رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما. لیکن مجھے دسترخوان مولا وسیع چاہیے، آقا وسیع چاہیے، کریم وسیع چاہیے. رزق روحانی کیا ہے؟ رزق جسمانی تو وافر مقدار میں ہمیں مل چکا ہے. رزق روحانی کیا ہے؟ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اعمال، یہ تلاوت، یہ گناہوں سے بچنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، کملی والے پہ درود و سلام اور حضور کے آل و اصحاب سے محبت، یہ اولیاء کا ادب، یہ سارا رزق روحانی ہے. اللہ سے دونوں رزق مانگنے ہیں، رزق جسمانی بھی اور رزق روحانی بھی. اللہ سے دونوں مانگنے ہیں. دونوں رزق اللہ کے خزانوں سے لینے ہیں ہم نے، اور اللہ کے خزانوں سے دونوں رزق انشاءاللہ ملیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤں. آپ کا فرمان ہے، مجھے اس بات کا فکر نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، مجھے تو اس بات کا فکر ہے میں کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعاؤں میں لگاتا ہوں. اچھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ایک بہت بڑا عمل ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، اور وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اندر کی کیفیتوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اندر کے وجدان سے نکل رہی ہوتی ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں. ہاں، وہ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں اللہ کے خزانوں سے ہم لینے والے بن جائیں. تو اللہ سے کبھی بھی نا رزق ایک نہ مانگیے گا، کبھی بھی رزق ایک نہ مانگیے گا. ہمیشہ اللہ سے 2 رزق مانگے، رزق روحانی اور رزق جسمانی. روحانی رزق آج تک نہیں سنا، وہ یہ ہے. اچھا، ہمارے گھر میں روحانی دسترخوان لگتا ہے، جسمانی دسترخوان تو لگتا ہے، ٹیبل پہ نیچے کہیں دسترخوان پہ لگتا ہے. کیا روحانی دسترخوان بھی لگتا ہے؟ اس کو سوچیں. اگر روحانی دسترخوان نہیں لگتا تو آج کے بعد روحانی دسترخوان لگائیں. تلاوت، روز 1 پارہ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں. قرآن کی زیارت کریں. میں ایک مری میں ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں. تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا. کشف وغیرہ کے دعوے تو کر نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کے گھر میں قرآن کی بد دعا ہے. اور پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا. ایک بہت بڑے درویش تھے، وہ ہر سال ایک جگہ جاتے تھے، چند دن وہاں گزارتے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں قریب ایک گاؤں ہے، بستی ہے، ان کے لوگ بہت پریشان ہیں، آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں. وہاں گئے تو واقعی پریشان تھے لوگ. گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، طلاقیں، تکلیفیں، مشکلات، بندشیں، مسائل رزق کے، گھر کے، اولاد کے، بہت پریشان. حضرت نے وہاں پہنچے تو غور سے سارے نظام پہ توجہ فرمائی، دیکھا. آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں قرآن کی سسکیاں سن رہا ہوں اور قرآن کی بد دعائیں سن رہا ہوں. اور قرآن کی بد دعا بہت سخت بد دعا ہوتی ہے، اور قرآن کی بد دعا سے بچو. حیران ہو گئے کہ قرآن بد دعا دیتا ہے. فرمایا قرآن کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، قرآن کی بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بچو. ان پڑھ ہو، نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک اٹھاؤ، چومو اور باوضو، اور اس کی ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ، ہر سطر پہ پہلا کلمہ پڑھتے جاؤ. اور اگر پڑھے ہوئے ہو 1 پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، 1 پاؤ پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو. میری درخواست یہ ہے، اللہ سے رزق روحانی منوائیں. اللہ میری نسلوں کے لیے رزق روحانی عطا فرما. ان رمضان کی 19 رمضان کی ان معتبر، مبارک اور مقدس گھڑیوں میں اللہ سے رزق روحانی منوائیں. ہمیں دنیا کی کائنات کے خزانے مل گئے، رزق روحانی نہ ملا. ہم کنگلے ہیں، ہم یتیم ہیں،
ہم مسکین ہیں، ہم مفلس ہیں، ہم در بدر ہیں، ہم فٹ پاتیے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔ بڑی بڑی اولیاء کے ہاں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات درخواست کروں گا، اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں، کینسر کی روک تھام کے لیے، السر کی روک تھام کے لیے، خون کے اندر سرخ ذرات ہیموگلوبن اور فلاں فلاں چیز کی کم کرنے کو ختم یا اس کا کم نہ ہو وہ چیز، اس کے لیے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، کمر کے لیے، اعصاب کے لیے اور جسم کی طاقت کے لیے اپنے کھانوں میں، ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں اور ضرور کریں۔ اور رمضان میں بھی انشاءاللہ صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ پاک کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ پورا میزاب رحمت کے نیچے کعبہ کا، اللہ اکبر، یہ پورا کعبہ کی پٹی ہے۔ تو یہ زیارت کے لیے سب کے لیے یہ کھلی جمعرات کو زیارت اس کی ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے اس میں۔ واہ واہ، یہ زیارت، یہ غلاف کعبہ۔ اچھا یہ چیز دیکھیے، جی جی، حضور تنے پہ تشریف فرما کے ممبر مسجد نبوی، پھر مجمع بڑھ گیا، تو ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے وہ درخت جس سے یہ تنا بنا، یہ ممبر بنا، اس درخت کی ہسٹری، ممبر کی تاریخ پوری حوالوں کے ساتھ کہ ممبر حضور کا ایسے تھا۔ ارے اللہ اکبر، اور اس درخت کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی؟ جی، تاریخ، اس کی شکل، اس درخت کا پورا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی ہسٹورین کمال ہے اس نے تو۔ جی جی جی، اور یہ عقیدت ہے، یہ کہاں سے لوگ کیسے کن چیزوں کے لیے کتنا وقت نکال کے سارا کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جی ہاں، یہ پرانا قرآن پاک چھپا ہوا 1313 ہجری کا، 2014 کا، آگرہ انڈیا کا چھپا ہوا قرآن، ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں، یہ پرانی پرنٹنگ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے، وہ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے اور استغفار کا تعویذ لکھ کر دیتے تھے، کل اس کو گھول کے پی لو، گلے میں ڈال دو، یوں کر دو، یوں کر دو۔ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر شخص کو استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان سے روزانہ خیر بھی اترتی ہے، شر بھی اترتا ہے، بلائیں بھی اترتی ہیں، مصیبتیں بھی اترتی ہیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے بقدر اترتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث سناتے تھے، فرماتے تھے میں نے مشکات شریف میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ انسان جب خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خطائیں گناہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اور رزق کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے جو باغ تھا، اب تو حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، پہلے باغ کا پانی سپیشل بنتا تھا، باغ کا پانی جو ذمہ دار ہیں ان کے پتہ ہے، اور باغ کو بہت پانی دیتے تھے، اور جہاں باغ ہوتا ہے اب بھی گورنمنٹ کا لا ہے، وہاں حکومت سڑک نہیں بنا سکتی، وہاں حکومت باغ کو نہیں کاٹنا، مقصد یہ ہے۔ انگریز ایک قانون بنا کے گیا تھا کہ باغ جہاں لگا دیں وہاں کالونی نہیں بن سکتی، وہاں مراعات ہیں، رعایتیں ہیں۔ تو ہمارے باغ کا پانی بڑا بنا ہوا تھا، ایک بڑا، اسے موگا کہتے ہیں، بڑا پائپ لگا ہوا تھا، جو بڑی زمینوں کو جتنا پانی ملتا تھا اس باغ کو اتنا ملتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے، ایک دفعہ دیکھا تو پانی آیا ہوا، اچھا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے نہر چلے گی تو پانی مسلسل چلے گا،
کوئی وقت نہیں ہے، اب بھی وہ موقع ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے کہ عام ذمہ داروں کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ 24 آور 24 گھنٹے وہ پانی چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مصنوعی پودے لگا کے باغ کا پانی بنوانے پہ، نہ بنوا سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود بتایا، ایک دفعہ دیکھا تو باغ کو گرمی سختی پانی کی اشد ضرورت تھی۔ اس وقت ان کی پانی کی باری بھی تھی، ان کی باری تو مسلسل چل رہی تھی۔ جب بھی نہر آئے تو نہر کے آتے ہی بس پانی لگنا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، بہت حیران ہو گئے۔ میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے۔ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا۔ جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آ کے دی ہوئی تھی، ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، پانی اس کے اندر یوں آ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اس کو مزید پریشر دے کے اس نے بند کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اچھا وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھے، تھی اپنی۔ پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا، اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے اسی جگہ، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے، ہانڈی ہٹانی ہے، ہانڈی اکثر ہوتی تھی۔ اب ہانڈی ہٹانے کے لیے یہ بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی۔ رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں۔ اب حدیث مبارک پھر سنیے، جب انسان کے خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا، فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے، جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے، اس پودوں کو یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے۔ جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت